نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی اس روشنی سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ترجمہ: اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ زبان اور الفاظ علم کی پہلی کلید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور بات کرنے کی نعمت دی تاکہ ہم علم حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ زبان کیوں اہم ہے، اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ زبان علم کا ذریعہ ہے۔ الفاظ صرف بات چیت کے لیے نہیں بلکہ ایک سوچ کو ترتیب دینے اور خیالات کو واضح کرنے کے لیے بھی ہیں۔ جیسے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، اسی طرح ہر انسان علم حاصل کرنے کے لیے الفاظ سیکھتا ہے۔ گرامر سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شے کو صحیح نام سے نہ جانیں تو اسے بیان کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر الفاظ اور گرامر مضبوط ہوں تو آپ کی سوچ بھی مضبوط ہوگی۔ تو زبان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ یہ فہم، اظہار اور ربط کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اگر ہم منظم طریقہ اختیار نہ کریں تو نہ صحیح سمجھ آتی ہے اور نہ ہی درست بول چال مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے ماہرین لسانیات کے نزدیک ہر زبان کو سیکھنے کے 4 بنیادی علوم ہیں جن کے بغیر زبان پر عبور مشکل ہے اور ناممکن ہے۔ ان 4 علوم میں پہلا ہے حروف یعنی الفابیٹس۔ یہ ہر زبان کی بنیاد ہے۔ ہر زبان کی سب سے پہلی اینٹ اس کے حروف ہوتے ہیں
جس طرح عمارت بنیاد کے بغیر نہیں بنتی، بالکل اسی طرح زبان حروف کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی۔ زبان کی تحریر حروف سے بنتی ہے۔ صحیح پڑھنے کا دار و مدار حروف کی پہچان پر ہے۔ تلفظ کی درستگی بھی حروف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حروف سیکھنا زبان کا پہلا اور لازمی مرحلہ ہے۔ پھر ان 4 علوم میں دوسرا ہے لغت، یعنی ڈکشنری یا وکیبلری، الفاظ کا خزانہ۔ حروف کے بعد زبان کا دوسرا اہم علم لغت ہے۔ یعنی الفاظ اور ان کے معنی۔ بات سمجھنے کے لیے الفاظ جاننا ضروری ہے۔ بولنے اور لکھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ ہونا ضروری ہے۔ ترجمہ اور فہم کا انحصار لغت پر ہے۔ مثلا اگر کوئی گرامر جانتا ہو لیکن الفاظ نہ جانتا ہو تو وہ جملہ نہیں بنا سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لغت زبان کی روح ہے۔ جتنی مضبوط لغت ہوگی اتنا ہی اظہار بہتر ہوگا۔ پھر ان علوم میں تیسرا ہے تلفظ یا لہجہ، پروناؤنسیشن۔ تلفظ کسی زبان کی جان اور زندہ پہچان ہے۔ غلط تلفظ زبان کو بگاڑ دیتا ہے، چاہے درست تلفظ سے معنی واضح ہوتے ہیں۔ غلط تلفظ سے معنی بدل سکتے ہیں۔ سننے والا متاثر یا کنفیوز ہو سکتا ہے۔ مثلا عربی میں قلب دل اور قلب کتا، تو صرف آواز بدلنے سے معنی بدل گئے۔ تو تلفظ زبان کی خوبصورتی اور اثر پذیری کو بڑھاتا ہے۔ پھر ان 4 علوم میں چوتھا ہے گرامر۔ اس زبان کے قواعد و ضوابط یا نظام۔ گرامر زبان کا وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جملہ کیسے بنتا ہے، لفظ کہاں اور کیسے استعمال ہوگا، کلام درست ہے یا غلط ہے۔ یہ سب ہم گرامر میں سیکھتے ہیں۔ گرامر نہ ہو تو زبان بے ترتیب ہو جاتی ہے، زبان کا مفہوم واضح نہیں رہتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گرامر زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یاد رکھیے
جو شخص ان چاروں علوم کو توازن کے ساتھ سیکھ لیتا ہے وہ نہ صرف زبان بولتا ہے بلکہ صحیح سمجھتا، درست لکھتا اور مؤثر انداز میں اظہار کرتا ہے۔ تو چلیے عہد کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان کی گرامر کو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ علم، تہذیب اور فہم کا ذریعہ سمجھ کر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ در حقیقت عربی گرامر محض قواعد کا نام نہیں، یہ قرآن کو صحیح سمجھنے، حدیث کو گہرائی سے جاننے اور عربی زبان سے حقیقی ربط قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کورس میں ہم گرامر کو آسان، مرحلہ وار مثالوں کے ساتھ اس انداز میں سیکھیں گے کہ زبان بوجھ نہیں بلکہ لذت بن جائے۔ ہمارا مقصد عربی کو مشکل نہیں بلکہ قابل فہم اور محبوب بنانا ہے۔ آئیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو اس لیکچر سے فائدہ ہوا ہے تو لائک کیجیے تاکہ ہم آپ کے شوق اور انٹرسٹ کو جان سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا واٹس ایپ گروپ اور واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ایکسرسائزز اور گوگل کوئزز اس میں ہی دیے جائیں گے، اور ان گوگل کوئزز اور ایکسرسائزز کو کر کے آپ بہترین طور پر عربی گرامر کو سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کورس کو استقامت سے کرنے کی استطاعت عطا فرمائے اور آپ کے دلوں کو منور کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔